آپ کے دلوں کی دھڑکن اس مشاعرے کے مہمان امتیاز اور ہم سب کے چہیتے عمران پرتاپ گڑھی مائک پر۔ آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوا، آپ سب کی محبتوں کا شکریہ۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میں مہاراشٹر کا خاصدار ہوں، لیکن میں ایسے دربار میں کھڑا ہوں کہ میں یہاں خاصدار بن کر نہیں بلکہ خاکسار بن کے کھڑا ہوں۔ بہت دن سے سوچتا تھا کہ کبھی اس مشاعرے میں آؤں گا، آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے دوست ساجد پٹھان صاحب، ہمارے اسٹیٹ چیئرمین وزارت مرزا صاحب، ہمارے احمد خان صاحب پربھاری، اور سرو دیچکر صاحب، مجھے مکل باسنک جی نے آج صبح میں آپ کے بارے میں کہا کہ ناگپور جا رہے ہیں تو ان سے ملیے گا۔ بڑی خوبصورت سرزمین ہے ناگپور والوں، آپ کی محبتوں کو سلام۔ میں الہ آباد میں پلا پڑھا، الہ آباد وشو ودیالیہ میں ہندی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ رہا۔ الہ آباد وہ سرزمین ہے جہاں گنگا اور یمنا جیسی دو پوتر ندیاں ملتی ہیں تو ادرشیہ سنگم اپجتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ادرشیہ سرسوتی اپجتی ہیں اور سنگم ہوتا ہے۔ لیکن آج ناگپور میں کھڑا ہو کر کے بابا تاج الدین کی سرزمین پر کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ الہ آباد میں ندیوں کا سنگم ہوتا ہے، لیکن اگر تہذیبوں کا سنگم دیکھنا ہے، دھرموں کا سنگم دیکھنا ہے، ساہتیہ کا سنگم دیکھنا ہے تو آج ناگپور کی سرزمین پر دیکھا جائے۔ یہ سندیشہ پورے دیش میں جانا چاہیے۔ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، آج اس دربار میں سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں اس مٹی کو اور 4 مصرے پڑھتا ہوں، تھوڑی دیر آپ سے شاعر بن کے بات کرتا ہوں کہ نہیں چلے گی نفرت والی سازش کسی کمین کی۔ ناگپور میں کھڑا ہوں، نہیں چلے گی نفرت والی سازش کسی کمین کی، اس مٹی میں فصل اگے گی چاہت اور یقین کی، اس مٹی میں فصل اگے گی چاہت اور یقین کی۔ اور اگلے جو 2 مصرے آ رہے ہیں، اب تک شاعری سنی آپ نے، مشاعرہ سنا آپ نے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو اس مشاعرے کا مقصد ہے وہ پوری دنیا میں جانا چاہیے ان مصروں کے حوالے سے کہ نہیں چلے گی نفرت والی سازش کسی کمین کی، اس مٹی میں فصل اگے گی چاہت اور یقین کی۔ ویر شیواجی بابا صاحب امبیڈکر کی دھرتی ہے، یاد رہنا اگلے مصرے پہ کہ ویر شیواجی بابا صاحب امبیڈکر کی دھرتی ہے، اس مٹی میں خوشبو بستی بابا تاج الدین کی، اس مٹی میں خوشبو بستی بابا تاج الدین کی۔ ویر شیواجی بابا صاحب امبیڈکر کی دھرتی ہے، اس مٹی میں خوشبو بستی بابا تاج الدین کی، اس دھرتی میں فصل اگے گی چاہت اور یقین کی۔ بہت شکریہ۔ یہ وہ فرض تھا جسے پورا کر رہا تھا۔ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔
کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، ہم کسی ذات سے نہیں ڈرتے، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ظلم کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت محبت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مطلب اور دو شعر پڑھ دینا چاہیے مجھے۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں، کوئی نام نہیں، کوئی اشارہ نہیں، آپ بہت سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں۔ تیار رہنا اگلے مصرے پہ، اپنی آنکھوں میں کرنل صوفیہ قریشی کو رکھنا، اپنی آنکھوں میں بریگیڈیئر عثمان کو رکھنا، بیر عبدالحمید کو رکھنا، اپنی آنکھوں میں پہلگام کے اٹیک کے بعد پہلی شہادت دینے والے جھنٹو علی شیخ کو رکھنا، یہ تمام چہرے اپنی آنکھوں میں رکھنا اور عمران کے ان مصروں کو پورے ہندوستان میں پہنچانا کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں، کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے بس پنچر بناتے ہیں، وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں، وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں، وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ پھر سے پڑھنا، یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں، وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ اور بابا تاج الدین ٹرسٹ ہے، کئی لوگوں کے آشیانے بنا رہا ہے، کئی بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ میں یہ مصرے پڑھ رہا ہوں کہ انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پر ناز ہے، لیکن پیچھے تک ایک ایک بات ہونا چاہیے، انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پہ ناز ہے، لیکن ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں، ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں، ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں۔ اور آخری شعر اس غزل کا پڑھتا ہوں، پھر ایک نظم آپ کو سناؤں گا کہ عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری، عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری، عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری، عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری، وہ جو منظر بناتے ہیں لہو میں تر بناتے ہیں، وہ جو منظر بناتے ہیں لہو میں تر بناتے ہیں، لہو میں تر بناتے ہیں۔ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے، جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ،
اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے. میں ہمت کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں. میں صرف یہاں کی بات نہیں کروں گا, میں پوری دنیا کے جو لہو منظر ہیں ان کی بات کروں گا. اور ایک نظم پڑھتا ہوں کہ صرف لاشوں کی فصل آتی ہے جب زمین خون میں نہاتی ہے. صرف لاشوں کی فصل آتی ہے جب زمین خون میں نہاتی ہے. صرف لاشوں کی فصل آتی ہے جب زمین خون میں نہاتی ہے. بم کسی شخص پر گرے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے. پوچھتا ہوں تمام دنیا سے, پوچھتا ہوں تماشبینوں سے, امن کے ہر نگار خانے سے, پوچھتا ہوں تمام دینوں سے, ظالموں نیند کیسے آتی ہے, ظالموں نیند کیسے آتی ہے جب کوئی روح چھٹپٹاتی ہے. بم کسی شخص پر گرے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے. کہ ہر طرف جنگ کا تماشا ہے, ہر طرف موت ہے, تباہی ہے. آج تک یہ سمجھ نہیں پایا جانے کیا مقصد الہی ہے. آج تک یہ سمجھ نہیں پایا جانے کیا مقصد الہی ہے. چین کی نیند سو رہے ہیں سب زندگی کی حسین باہوں میں, چین کی نیند سو رہے ہیں سب زندگی کی حسین باہوں میں. کون حق بات کو اٹھائے گا, کون جائے گا قتل گاہوں میں. نیند بس خواب ہی دکھاتی ہے, کیا تمہیں سچ میں نیند ہے. ہم کسی شخص پر گرے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے. بہت شکریہ. میں کچھ نہیں کر سکتا, جہاں تہاں آواز اٹھا پا رہا ہوں اٹھا رہا ہوں, لیکن دعا کر سکتا ہوں. اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو مجھے علامہ اقبال یاد آتے ہیں اور ان کی وہ مقبول ترین نظم یاد آتی ہے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. میں وہ نظم, اس نظم کا ایک مصرع اٹھاتا ہوں اور ایک نئی نظم آپ کو سناتا ہوں, آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. پیچھے تک جو دوست ہیں ایک بار مجھے تالی بجا کے ماحول دے کے لے دیں شروع کریں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے, تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے, حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے
سجدے حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو جو تیرے